ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع زیر بحث لایا ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور یہ ہر ایک شخص کے لیے انتہائی لازمی ہے اس کو سماعت کرے تاکہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ ناظرین، ایک اصول یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے ہاں کام کرتا ہے، کسی کے ہاں ملازمت کرتا ہے، کسی کے ہاں جابز کرتا ہے، اگر اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تو ساری دنیا کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ مالک اسے جاب سے آف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر کوئی کسی بھی سیکٹر میں ملازمت کرتا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، کسی بھی سیکٹر میں وہ جابز کرتا ہے، تو جب وہ اس جابز میں اپنی رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کرتا تو کسی بھی وقت اسے جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے رولز کو فالو نہیں کیا ہوتا۔ اور پھر اس کی زندگی کا جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی ریکارڈ بننا ہے، وہ اس کا ریکارڈ بھی ڈیمیج ہوتا ہے، گویا وہ لوگوں کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت بن جاتا ہے، اور پھر بطور ایگزامپل بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے ایسے کیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا، فلاں نے ایسے کیا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک فکری بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ جس طرح کوئی جاب ادا کرتا ہے تو ہم اس کے فالو کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اسی طرح رب نے ہمیں زندگی دی ہے، تو جس ذات نے ہمیں زندگی دی ہے تو حق یہی ہے کہ ہم زندگی دینے والی ذات کے حکم کی تابعداری کریں۔ اگر ہم اس کے حکم کی تابعداری نہیں کر رہے تو ہم سے زیادہ بے ضمیر کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا کہ جس نے ہمیں اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ہم پھر بھی اس کی عطا کردہ زندگی پر ہم اس کے تابعدار نہیں ہیں۔ اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے ہم اس طرح نہیں گزار رہے، تو یاد رکھیں ہمارا بھی کسی وقت ہمیں اس زندگی سے نکالنے کا وقت آ جائے گا، اور جب نکل جائیں گے پھر پچھتاوا ہوگا، یا نکلنے کے مراحل میں ہوں گے پھر پچھتاوا ہوگا۔ ناظرین، قبر میں جائیں گے تو پھر اگلی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اب جو پچھلی زندگی میں کیا تھا، اگر جس مالک نے زندگی دی تھی اس کی مرضی پر عمل کیا تھا تو قبر خوشحال ہو جائے گی، انعامات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر اس کی مرضی پر عمل نہیں کیا ہوگا تو پھر سزا و جزا کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سمجھانا یہ ہے کہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ناظرین یہ روزے کا ثواب تب کامل حاصل ہوتا ہے جب جس نے روزہ دیا ہے، یعنی روزے کا حکم دیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق روزہ رکھا جائے، اس کی حکم کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دی گئی تو ہمارے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ لوگ روزہ رکھ کر کچھ کام ایسے کرتے ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جو کام اس وجہ سے ان کے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے روزوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے چونکہ ان کے اندر وہ غلطی پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم سب یہ عہد کریں کہ روزہ رب کا حکم ہے، رب کے حکم پر تابعداری کر رہے ہیں تو ہم اس کے حکم کے مطابق روزہ رکھیں گے تاکہ وہ ذات ہم سے خوش ہو جائے۔ تو ناظرین، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں کھانے اور پینے اور بھوکے رہنے کے علاوہ، یعنی کھانے سے بچنے اور پینے سے بچنے اور بھوکے رہنے کے علاوہ انہیں ان کا روزہ کچھ نہیں دیتا، وہ صرف سارا دن بھوکے اور پیاسے ضرور رہتے ہیں مگر روزے کے ثمرات حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ناظرین، بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، روزے کی حالت میں
اگر کوئی شخص دھوکہ دہی نہیں چھوڑتا، فراڈی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چھوڑتا، حالت روزہ میں فرمایا اسے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ اسے روزہ کچھ نہیں دیتا۔ تو ناظرین سمجھانا یہ ہے جیسے ذات نے ہمیں زندگی دی ہے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر اس کے لیے انعامات کی بارش ہوگی، اگر اس کے حکم کے مطابق نہیں گزاریں گے تو اس کے لیے ناراضگی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتایا ہے، امید کرتا ہوں کہ ہم سب حاضرین اور سب ناظرین، سننے والے تمام سامعین روزے کی حالت میں ہر قسم کی لغویات سے بچیں گے، صرف اور صرف حالت روزہ میں اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے حکم کی تابعداری کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔